بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ پارہ 24 سورۃ المومن کو چارت نمبر 37 آیات مذکورہ میں زجر ہے، توبیخ ہے، تنبیہ ہے، مکالمہ کا وقت ہے۔ رجل مومن دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے قبطیو، تم سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام بھی دلائل توحید، دلائل نبوت لے کر آ چکے تھے، لیکن اس قوم قبط نے اس کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، اور یہ یوسف علیہ السلام کہ رسالت و نبوت کے حوالے سے تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے تواتر کے ساتھ تمہیں یہ بات پہنچ چکی ہے، اور تم ان امور میں ایک ذرہ برابر شک بھی نہیں کر سکتے، اور لیکن تم لوگ انکار میں رہے ہیں۔ من حیث القوم، تم نے یوسف علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا تھا، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، اور ظاہر ہے کہ قبطیوں کا یہ قول بطور شرارت تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اولاً یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ نبی ہی نہیں تھے، اور اگر بالفرض والمحال رسول تھے، نبی تھے، تو جب ایک رسول کو ہم نے نہیں مانا تو اللہ کہیں گے کہ دوسرے رسول کے بھیجنے کا کیا فائدہ۔ تو قبطی فرعونی اور فرعون قوم سے ہمیں لگے اب یہ جھگڑا ہو گیا۔ مطلب ان بدبخت کا مقصد اور مرام جو تھا وہ رسالت کی نفی تھی، کہ وہ رسولوں کو مانتے نہیں تھے، مجموعی طور پر نہیں مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی۔ کذالک یضل اللہ عنہ ومسرف، اللہ رب العالمین آپے سے باہر ہو جانے والے اور مرتاب شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سند کے، بغیر دلائل و شواہد کے شبوک اور شبہات میں ڈالنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو، بدبخت لوگ ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 35 میں عمومی ضابطہ ہے، قانونی کلی سمجھ لے کہ جو لوگ اللہ کے آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، کج بحثی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بڑی نفرت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بڑی نفرت سے دیکھتا ہے، اور مومنین بھی نفرت سے دیکھتے ہیں، اور جھگڑے ہی بھی بلا وجہ کرتے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر کسی سبب اور وجہ کے۔ تو ایسے لوگوں پر کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یعنی جس طرح فرعون، حامان کے قلوب پر موسیٰ علیہ السلام اور رجل من آل فرعون کی نصیحتوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ هغه زړه نه دی، اسې کاڼی د صحرا دی، په خوږمن زړګي چې خوږ نشي زړه نه دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے قلوب جو متکبر ہو، جبار ہو، ظالم ہو، ان کو ایسے لوگوں کے دلوں میں، قلوب میں اللہ رب العالمین ایمان داخل نہیں فرماتے، اور آیت مذکورہ میں متکبر اور جبار کو قلب، دل کے صفت قرار دی۔ معنی یہ ہے کہ تمام اخلاق و اعمال کا منبع اور سرچشمہ وہ تو دل ہی ہے۔ ہر اچھے اور برے عمل
کا جو ارادہ ہے وہ دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جسدک مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ۔ آپ کے دل میں جسم میں ایک لوتڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، جب وہ فاسد ہے تو بیکار ہے تو پورا جسم بیکار رہے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل۔ بہرحال فرعون نے رجل مومن من آل فرعون کے تقریر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فرعون اور قبطیوں پر رجل مومن اور موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں نے کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ الٹا اپنی جہالت سفاہت کی بنیاد پر کہنے لگے کہ یا حمان ابن لی سرحا، سرحا کا معنی ہے بلند و بالا عمارت۔ فرعون اپنے وزیر کو حکم دیتے ہیں کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ، آسمان کے قریب تک چلے جائے، جس میں جا کر میں اللہ کو جانچ لوں، دیکھ لوں کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہتا ہے یا جھوٹ، نعوذ باللہ۔ اب اندازہ کرے کہ فرعون کا یہ احمقانہ خیال، یہ بیوقوفانہ ارادہ، یہ کوئی ادنا سے ادنا سمجھدار آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا اونچا بلڈنگ ہوگا نیچے اس کی بنیاد بھی ہوگی، تو آپ کتنا اونچا بلڈنگ بنائیں گے اور نیچے کتنا بنائیں گے؟ لیکن ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کا یہ بادشاہ یہ کر سکتا ہے، اور کیا اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہاں، بعض حکمران ایسے حماقت پر مبنی فیصلے ضرور کرتے ہیں، ناممکن امپاسبل مسائل قوم کے سامنے رکھ کر قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ یہ بیوقوف نہیں ہوتے، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے ڈرامہ بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال فرعون نے بلند و بالا تعمیر کا حکم دیا، اور بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اگلے آیتوں میں فرعون کی بدکرداری کا ذکر ہے کہ فرعون بدبخت کو ان کے بدکرداریاں مستحسن معلوم ہوتے تھے، ان کو ان کے برے اعمال اچھے معلوم ہوتے تھے، اور سیدھے سادے راستے سے وہ رک گیا تھا، بھٹک گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سازشوں پر سازشیں کرتا رہا، ہر قسم کی بری تدابیر کرتا رہا، اور اللہ کی طرف سے فرعون کو ہر قسم کی ہر طرح کی ناکامی کا سامنا پڑا، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے نشان عبرت بن گئے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور تحقیق کے ساتھ آ چکا ہے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم، پس ہمیشہ رہے تم، فی شک، شک میں، مما جاءکم بہ، اس دین پر جو وہ لائے تھے تمہارے پاس، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالی، من بعدہ، اس کے بعد، رسولا، کوئی رسول، کذالک یضل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی، من ہوا مسرف، جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب، شک کرنے والا ہو، الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ آیوں کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، آتاہم، جو پہنچ چکے ہیں ان کے پاس، کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان مؤمنین کے نزدیک، ذالک یطبع اللہ، اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ تعالی، علی کل قلب، ہر اس دل پر، متکبر، جو متکبر ہو، جبار، سرکش ہو۔ وقال فرعون،
اور بولا فرعون نے یا حامانو، اے حامان ابن لی صرحا، اے حامان بنا دیجئے میرے لیے ایک محل، ایک تعمیر، لعلی ابلغو، تاکہ میں پہنچوں الاسباب راستوں تک، اسباب السماوات جو راستے ہیں آسموں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس جان کر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وَإِنِّي أَظُنُّكَ كَاذِبًا، اور میں تو خیال کہا وہ جھوٹا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ کرا معلوم فرعون سوء عملی، سور عمل، وَصَدَّ اور روک دیا عن السبیل سیدھی راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی کریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان۔